نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون ان المتقین بے شک تقوی والے فی مقام امین امن والے مقام میں ہوں گے فی جنات وعیون باغات میں اور چشموں میں ہوں گے یلبسون من سندس واستبرق پہنائے جائیں گے باریک اور موٹے ریشم متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے کذالک وزوجناہم بحور عین اسی طرح اور نکاح کریں گے ہم ان کا خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین بلائیں گے وہاں پر ہر قسم کے میوہ جات امن سے لا یذوقون فیہا الموت نہ چکھیں گے اس میں موت کو الا الموتۃ الاولی سوائے پہلی موت کے ووقاہم عذاب الجحیم اور بچائے گا ان کو اللہ دوزخ کے عذاب سے فضلا من ربک یہ سب فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے ذالک هو الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے فإنما یسرناہ بلسانک پس بے شک ہم نے اس کو آسان کر دیا آپ کی زبان کے ساتھ لعلہم یتذکرون تاکہ وہ دھیان کریں نصیحت حاصل کریں فارتقب انہم مرتقبون پس آپ بھی انتظار کریں بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الدخان کا آخری رکوع آیت نمبر 51 سے لے کر 59 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں مجرمین کا تذکرہ تھا اور جہنم میں جو ان کو زقوم کا درخت اور
کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کا تذکرہ تھا۔ اللہ ہماری اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ آج کے سبق میں متقین کا تذکرہ ہے اور ان کو جو نعمتیں دی جائیں گی جنت میں، ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات تو ارشاد فرمایا یہ ساری نعمتیں تقوی والوں کو ملیں گی، متقین کو۔ تقوی کا معنی ہے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کی کوئی آسان مثال دے تاکہ بات کھل کر سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے فرمایا امیر المومنین یہ بتاؤ کسی ایسے راستے سے آپ گزرے ہوں جس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بیچ میں تھوڑا سا ہو، تو وہاں آپ کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے سمیٹ کر، جسم سپیڑ کر کہ کہیں کانٹے چبھ نہ جائیں، اور بچ بچا کر وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ ادھر کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، جہالت ہے، ظلم ہے، چوری ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کانٹے ہیں، اور انسان نے بیچ میں سے صراط مستقیم پر چلنا ہے اور اپنے آپ کو ان تمام کانٹوں سے بچا بچا کر گزرنا ہے۔ جس آدمی نے اپنا دامن ان گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیا، وہ ہے تقوی والا، وہ ہے متقی۔ وہ کیا ہے جی؟ متقی۔ اور وہ بندہ کامیاب ہے، اور اسی کے لیے یہ سارے انعامات بھی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہی بھی سمجھ میں آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً مرتبے میں حضرت ابی بن کعب سے بہت بڑے ہیں، لیکن وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں ابی بن کعب سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ صحابہ کرام کتنے سیدھے سادے، اور سادے کسی دین کے معاملے میں یا بات میں یہ بات ان کے ذہن میں نہیں ہوتی میں بڑا ہوں اور میں کیوں پوچھوں۔ نہیں، دین کی طلب ہونی چاہیے، چھوٹا بڑے سے پوچھے، بڑا چھوٹے سے بھی پوچھے، اور اس پر عمل کی کوشش ہونی چاہیے۔ بہرحال تقویٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچا کر گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر وقت گزارنا، اس چیز کا نام ہے تقویٰ۔ اور اس کا انجام سنیے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو تقوی والے ہیں، پرہیزگاری کرنے والے ہیں، فی مقام امین، وہ ایسے مقام میں ہوں گے، ایسی جگہ میں ہوں گے جو جگہ امن والی ہوگی۔ جنت سے بڑھ کر امن والی اور کوئی جگہ دنیا کے اندر بہت ہی امن والی جگہ ہو، موت کا ڈر تو پھر بھی رہتا ہے، دشمن کوئی نہیں ہے، حملہ آور ہونے والا کوئی نہیں ہے، لیکن موت کا ڈر تو پھر بھی رہتا ہے۔ جنت وہ امن والی جگہ ہے جہاں موت کا بھی ڈر کوئی نہیں ہے، اللہ کی رضا ہی رضا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اہل جنت جب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تب اللہ کریم ان سے پوچھیں گے هل لکم من حاجت تشتہون، اے میرے بندو یہ بتاؤ کوئی اور حاجت، کوئی اور ضرورت جو تم چاہتے ہو وہ بیان کرو۔ جواب میں کہیں گے یا اللہ کون سا سوال کریں، کون سی حاجت بیان کریں؟ جو دل میں ارادہ ہوتا ہے وہ چیز مل جاتی ہے، لہذا کوئی ہماری حاجت کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے سنو پھر میرے بندو، آج کے بعد زندگی ہے، موت کوئی نہیں، میری رضا ہے، میری ناراضگی کوئی نہیں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ اعلان سن کر جنتیوں کی روح خوش ہو جائے گی اور فرمائیں گے میرے مالک اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ آج کے بعد تو ہم سے کبھی خفا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، متقین امن والے مقام میں، عزت والی جگہوں میں ہوں گے، یعنی فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔
خوبصورت علاقے میں ہم جاتے ہیں کہتے ہیں واہ جی واہ جنت کی نظیر ہے، جنت کی مثال ہے. یہ کیا چیز ہے جو اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے؟ فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں فیما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان، چشمے بہ رہے ہوں گے. اور آگے چل کے فرماتے ہیں فیما عینان نضاختان، چشمے اچھل رہے ہوں گے، اوپر اٹھ رہے ہوں گے. معلوم ہوا کوئی چشمے ایسے پانی بہ رہا ہوگا اور کوئی فوارے کی طرح اوپر اچھل رہے ہوں گے. کیا حسین اور کیا دلکش نظارے رب نے جنت کے اندر بنائے ہوں گے. سبحان اللہ. فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق، پہنائے جائیں گے باریک ریشم کے لباس. سندس باریک ریشم کے لباس، استبرق موٹے ریشم کے لباس، یعنی ہر قسم کے جنت کے ریشم ہوں گے، ان کے لباس جنتیوں کو پہنائے جائیں گے. بہترین جگہ ہوگی، عمدہ کھانے ہوں گے اور بہترین لباس پہنا ہوا ہوگا. اور بیٹھے کیسے ہوں گے؟ فرمایا متقابلین، جیسے ہم بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے. اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر صرف امید نہیں یقین ہے، قرآن مقدس کی برکت سے اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے گا انشاءاللہ. فرمایا فی جنات، جنات میں ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، ریشم پہنے ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. بیٹھے کیسے ہوں گے؟ کا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے دیکھ رہے ہوں گے. خوبصورت محفلیں لگی ہوئی ہوں گی. کذالک، تو جو فرمائے ذہن میں ہوتا ہو اتنی بڑی جناب، اتنے محلات، اتنے کچھ. اور میں ہاں سوچنا نہیں، شک نہیں کرنا. کذالک، بالکل اسی طرح ہوگا، بالکل اسی طرح ہو. کذالک، بالکل یوں ہی ہوگا جیسے رب بتا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا. سب کو بے شک رب جو کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. کذالک وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کریں گے حوروں کے ساتھ. حوریں کیسی ہوں گی؟ عین، خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے ان کو مالا مال کیا ہوگا، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں پر ہر قسم کے میوہ جات بڑے امن سے منگوائیں گے. آج کل تو آرڈر دینا تو آرڈر تو آ جاتا ہے، گھر میں پہنچ جاتا ہے، لیکن امن نہیں رہتا کیونکہ جیب خالی ہو جاتی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. فرمایا وہاں پر کیا ہوگا؟ آمینین، امن سے ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب کچھ اللہ فری میں عطا فرمائیں گے. نزلا من غفور الرحیم، اس لیے کہ رب کہتا ہے تم مہمان ہوگے، رب تمہارا میزبان ہوگا. اس لیے فرمایا جناب ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے میوے امن سے دیے جائیں گے. لا یذوقون فیہا الموت، اور اللہ کی نعمت کیا ہوگی کہ موت کو چکھیں گے بھی نہیں، موت کا ذائقہ نہیں ہوگا. ہاں الا الموتۃ الاولی، وہی جو پہلی موت دنیا میں آ گئی بس وہی موت ہوگی، اب اس کے بعد موت کوئی نہیں ہے. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. یہ بیان ہو گیا، ڈاکٹر صاحب بیچ میں سو گئے تھے. اسی پر تو میں نے کہا تھا نا، آج کل ہمارے ہاں ڈلیوری آ جاتی ہے اور ٹینشن بن جاتی ہے، جیب خالی ہے. وہاں آمنین امن سے ہوگا. اصل میں چھٹی والے دن سونے والا دن ہوتا ہے نا ڈیوٹی والوں کا. سب کو سبحان اللہ. اچھا، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی،
بس اور کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، بس وہی جو پہلی موت ہے وہی موت۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ اپنے غضب سے بچا لے گا۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچائے، اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دے۔ فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، نہ موت کا ذائقہ ہوگا، نہ کوئی غم اور کوئی دکھ ہوگا، بلکہ اللہ جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ یہ ساری نعمتیں کیسے ملیں گی؟ اتنے بڑے انعامات کیسے ملیں گے؟ جواب آیا فضلا من ربک، شک نہ کرے بندیا سب تیرے رب کے فضل سے مل جائے گا۔ فضلا من ربک، سوچے بھی نہیں کہ کیسے ہوگا۔ جب اللہ کریم فضل فرماتے ہیں یوں ہی بیڑے پار فرماتے ہیں، اللہ کریم کرم فرماتے ہیں یوں ہی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ کریم کا فضل ہو جائے پھر یوں ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، جس کو جنت مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ساتھ ساتھ دعا بھی کیا جائے کریں جب یہ آیتیں پڑھیں، کیونکہ مسنون ہے کہ جنت کی آیات سنو تو جنت کی طلب کرو، جہنم کی آیات سنو تو جہنم سے پناہ مانگو، اللہ کے غضب سے پناہ۔ ساتھ ساتھ دعا کیا جائے کریں، جب بھی پڑھیں الگ تلاوت کریں، جنت کا ذکر ہو تو دعا کریں اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو اللہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما، اللہ کے غضب اور عذاب کا ذکر ہو یا اللہ ہمیں اس سے بچا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان کے ساتھ، اس قرآن کو آپ کی زبان پر ہم نے آسان کر دیا۔ میرا محمد بولتا ہے تو رب کا قرآن بولتا ہے، سبحان اللہ۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو آسان کر دیا ہے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ دھیان کریں۔ میرے محبوب تو قرآن سناتا جا اور منکروں سے کہہ دے فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، میرے محبوب تو بھی انتظار کر، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کو ٹھیک ہے میں بھی انتظار میں ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ جو اللہ نے فیصلہ قرآن میں سنایا ہے اللہ ان قریب اس فیصلے کو نافذ بھی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا